خصائص الکبریٰ میں ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال ہوئی تو حضرت ابو طالب اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرما رہے تھے، تو انہوں نے ارادہ کیا شام کی جانب کہ وہاں جا کر تجارت کریں گے۔ اس غرض سے جب نکلنے لگے تو حضور ان کے ساتھ لپٹ گئے، انہوں نے سینے سے لگایا تو وہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے محمد کیا تو میرے ساتھ جانا چاہتا ہے؟ جناب ابو طالب کے اس سوال پہ حضور نے کہا اے میرے چچا میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں۔ جناب ابو طالب نے ہاتھ پکڑا اور ساتھ لے لیا، چل پڑے، اور چلتے چلتے جب ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں بحیرہ راہب رہتا تھا، اس جگہ جب پہنچے تو اس نے جب دیکھا تو وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے آگے نکلا اور آ کے استقبال میں کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے قافلے والوں مجھے کچھ وقت دو، میں آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں۔ قافلے والوں نے کہا اس سے بڑی اچھی کون سی بات ہے، مسافروں کی تو مہمان نوازی کرے گا۔ اس نے اچھے کھانے کا اہتمام کیا اور ایک دسترخوان پہ سبھی کو بٹھایا، بٹھا کے عرض کرنے لگا کہ میں نے ایک عجب منظر دیکھا ہے، یہ جو بچہ اسے میرے قریب کیا جائے۔ جناب ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بحیرہ راہب کے قریب کیا، جب اس کے قریب کرتے ہیں تو وہ آپ کے ہاتھوں کو چومتا ہے، آپ کی پیشانی کو بوسے دیتا ہے۔ سارے قریشی پریشان ہو جاتے ہیں آخر کیا ماجرا ہے، تو وہ عرض کرتے ہیں اے بحیرہ راہب آخر کیا حکمت ہے، اس کے ہاتھوں کو بوسے دیتا ہے، اس کی پیشانی کو چوم رہا ہے۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا جب تم اس پہاڑی پہ چڑھ رہے تھے میں ادھر کھڑا دیکھ رہا تھا، جتنے درخت سے سارے کے سارے سجدے میں گئے ہوئے تھے، جتنے پتھر تھے وہ بھی اپنی زبانوں سے اس کی توصیف بیان کر رہے تھے، وہ بھی جھکے ہوئے تھے، شجر و حجر کی یہ کیفیت تھی۔ تو میں نے اسی وقت دل میں یہ کہا یہ پتھر اور یہ درخت کسی کے سامنے نہیں جھکتے ماں سوائے نبی کے۔ کہا جب یہ تم اوپر چڑھ رہے تھے تو میں نے دیکھنا شروع کیا تم میں سے کون ہے جس کی پیشانی میں ایسا نور ہے، تو کہا یہی وہ بچہ ہے جس کو میں نے دیکھا تو مجھے پتا چل گیا یہی وہ ہے جس کی خاطر رب نے یہ ساری دنیا بنائی ہے، جس کا چہرہ نور علی نور ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ میرے حضور کے ہاتھوں کو چومتا ہے، کبھی حضور کے چہرے کو چومتا ہے، اور حضور کو اپنے ساتھ بٹھا کے با ادب ہو کے بیٹھ گیا اور جناب ابو طالب سے کہنے لگا یہ کیا لگتا ہے؟ تو جناب ابو طالب عرض کرنے لگے یہ میرا بھتیجا ہے۔ تو اس بندے نے کہا، بحیرہ راہب نے کہا آپ یہاں سے واپس مڑ جائیے، اس کو آگے نہ لے کے جائیے، آگے یہودی ہیں وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس کی جان کے دشمن بن جائیں گے، جاؤ اسے واپس لے جاؤ اور مجھے ایک اور چیز دیکھنے کی مہلت دیتے ہو۔ کہا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا جو آخری نبی ہوگا اس کے کمر پہ پیچھے مہر نبوت ہوگی، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے مہلت دو۔ جب مہلت دی گئی کمر سے کپڑا حضور کے اٹھایا گیا، جب اس نے مہر نبوت کو دیکھا وہ آگے بڑھا اور حضور کی مہر نبوت کے بوسے لینے لگا اور ابو طالب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہنے لگا خدا را اسے واپس لے جاؤ۔ مقام بصرہ سے واپس جناب ابو طالب حضور کو لے کے آگئے، کہا اسے آگے نہ لے جانا، یہ وہی ہے جس کی خاطر رب نے یہ ساری دنیا بنائی ہے، اگر اسے نہ بنانا ہوتا تو میرا رب اس دنیا کو بھی نہ بناتا۔ یہ تمام نبیوں کا سردار ہے جس کی خبریں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، دیگر انبیاء علیہ السلام دیتے گئے، یہ وہی محبوب رب کا نبی ہے۔ اس کی عزت کرو، اس کی توقیر کرو، اس کے صدقے سے دعاؤں مانگو، دیکھنا میرا رب تمہاری ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔